السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سنتے ہیں پیٹ کے مرض میں مرنے والا، اور آگے اور کچھ حدیثیں بھی ہم لوگ سنیں گے۔ چلیے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان بن سرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے مرض کئی طرح کے ہیں، ان میں سے جو بھی موت کی وجہ بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ ہر ایک کو حدیث کا مضمون شامل ہے، جیسے پیاس کا مرض، ہیضہ، پیٹ کا درد وغیرہ۔ آگے ہے جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کے رات میں مرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بچائے رکھتے ہیں۔ جمعے کی رات میں جو مغرب کے بعد انتقال ہوتا ہے وہ یہاں پر شریک ہوئے ہیں۔ آگے ہے رمضان میں مرنے والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بلا شبہ رمضان کے مہینوں میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ آگے ہے جو مریض ہو کر مرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا، یا فرمایا وہ قبر کے فتنے سے بچا دیا جائے گا اور صبح شام اسے جنت کی روزی ملتی رہے گی۔ آگے مجاہد اور شہید کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ حضرت مقدام بن معدی قبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعام ہیں۔ پہلا، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ دوسرا، اور وہ قبر کے عذاب سے بچا دیا جاتا ہے۔ تیسرا، وہ بڑی گھبراہٹ سے بچا رہے گا اور سور پھونکے جانے کے وقت لوگوں کو ہوگی، اور اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہوگا۔ یہ چوتھی بات پڑھی تھی۔ آگے ہے چھٹی بات۔ 72 حور عین اس کے جوڑے کے لیے دی جائے گی۔ اور چھٹی بات آخری، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آگے ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد تک حفاظت 1 رات و دن کرنا 1 مہینوں کے نفلی روزے رکھنا اور راتوں رات نماز میں 1 ماہ تک کھڑا رہنے سے بہتر ہے، اور یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر جائے تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے برابر قیامت تک جاری رکھا جائے گا، اور اس کی روزی جاری رہے گی جو شہیدوں کے لیے جاری رہتی ہے، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں سے امن میں رہے گا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمن سے لڑے اور پھر قدم جمائے رہا یہاں تک مقتول ہو گیا، یعنی مارا گیا یا غالب ہو گیا، تو قبر کے اندر فتنے میں نہ ڈالا جائے گا۔ آخری حدیث پڑھتی ہوں۔ برزخ میں صبح شام جنت یا دوزخ کا پیش ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت
یا دوزخ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو صبح شام اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تک جب کہ خدا اسے قبر سے اٹھائے گا، ہر صبح شام ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور دنیا سے جاتے وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور تمام مومن مرد عورت کے گناہ کو معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔